کل کے سبق اور درس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کی چونکہ خباثتوں کا ذکر ہو رہا اور ایسے بندے کی اس خباثت کا ذکر کیا جو اللہ کی گھروں سے اللہ کی مسجد سے رکاوٹ ڈالتا ہے، کسی بھی معنی میں کسی بھی لحاظ سے رکاوٹ کا سبب بنا، نمازیوں کی کمی کا سبب بنا یا کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اس بندے کو فرمایا بہت بڑا ظالم شخص ہے۔ اور ظالموں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والے کا کل قیامت کے دن یہ ظالم لوگ اندھیروں کے اندر ہوں گے اور ظلم بھی اندھیرے کی شکل میں اس کے اوپر چھا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر تاریکی چھائی ہوئی ہے؟ یہ ظالم لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال، اپنے پیسے کا ناجائز استعمال، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال، کسی بھی لحاظ سے ظلم کرنے والا ظالم شخص، فرمایا اس کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ظلم فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار بندے کا ٹال مٹول کرنا، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا حق دینا ہے، موجود ہے، پیسے موجود ہیں، چیز موجود ہے، زمین پہ قبضہ کیا زمین موجود ہے، اب وہ بندہ مانگنے آتا ہے، کل آئیے گا، مانگنے آتا ہے ہفتے کے بعد آئیے گا، قرض خواہ ہے، اس کا آپ نے قرضہ دینا ہے، آپ اس کا حق لے کے بیٹھے ہیں، آپ اس کی فرمایا یہ شخص یہ جو بار بار دن اپنے اوپر لے رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، کل قیامت کے دن ظالموں کی فہرست کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بڑی سخت بیان کی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہی باتوں سے معاشرے میں کیا آئے گا؟ اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا اور بالآخر نوبت کیا آ جاتی ہے؟ قتل و غارت پر نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کو لقمہ کھاؤ اور اتنا زیادہ دنیا میں نہ کھو جاؤ کہ جس کی وجہ سے انسان کیا ہو جائے؟ فرمایا کہ بالکل دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے۔ اب آگے آئیے، یہاں سے رکوع تک اللہ رب العزت نے پھر 2-3 مسائل ذکر کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ذکر کی ہے۔ دیکھیے جی، فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہنے لگے وہ لوگ، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، جاہل لوگ، لولا یکلمون اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، ہمارے ساتھ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیتن، یا کیوں نہیں اتارتا ہمارے اوپر آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہمارے اوپر کوئی نازل کیوں نہیں کرتا؟ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، جو یہ بات کہہ رہے ہیں اسی طرح کی بات اس سے پہلے قوم کہہ چکی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، مشابت ہو گئے، متشابہ ہو گئے ان کے دل، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ گئے۔ قد بینا الآیات، تحقیق بیان کر دی ہیں ہم نے اپنی نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین کرنا چاہتی ہے۔ یہاں اللہ نے شبہ پیدا ہو رہا تھا ان کافروں کی جانب سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اگر آپ واقعتاً رسول ہیں جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا اور آپ پر اللہ کلام اتارتا ہے، تو پھر ایسا کرو، اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں ڈائریکٹ، کوئی واسطہ نہ ہو، ڈائریکٹ ہم سے کلام کرے اور کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس کو مانو۔ یہ دعویٰ کس نے کیا تھا اس سے پہلے؟ یہودیوں نے، وہ جو 70 سردار کوئی طور پر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ واقعتاً اللہ آپ سے کلام کرتا ہے یا آپ ایسے اپنی طرف سے بنا کر لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، میں وہاں سامنے اللہ سے ہم کلام ہوں گا۔ کوئی طور پر کھڑے ہو کر بات چیت ہوئی، اللہ سے باتیں ہوئیں، تو فوراً اپنی بات سے پھر کے کہنے لگے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتا رہا، ہمیں کیا پتا کس سے باتیں کر، اللہ تھا یا کوئی اور ہستی تھی، لہذا جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، لہذا اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ غالب ہوا اور اللہ نے ایک کڑک بھیجی بجلی کی، 70 کے 70 موقع پہ مر گئے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں یہاں بعد میں جاؤں گا تو قوم والوں نے میری بات تسلیم ہی نہیں کرنی، 70 لے گیا تھا مار کے لیا ہے، لہذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہ بات یہودیوں سے ایک مشرک سن چکے تھے، انہوں نے کہا اگر یہودی یہ دعویٰ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم ہی نہیں ہے، جاہل قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں رب ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں ڈائریکٹ ہمارے اوپر جبریل امین آئے اور وہ ہمیں کہے، یا کوئی ایسی نشانی معجزہ ظاہر کرے جس میں ہمیں پتہ چلے واقعتاً ہمارا منہ مانگا معجزہ دیا جائے، تو لہٰذا تب ہم تسلیم کریں گے۔ اس سے پہلے یہ منہ مانگا معجزہ مانگ چکے ہیں، کون سا؟ یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم مانیں گے، مانے تھے؟ نہیں مانے۔ ابو جہل نے کہا کنکرے کو بتاؤ، کنکرے نے کلمہ پڑھا، نہیں مانے۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ ایسے جاہل ہیں، ان کی حیثیت تو دیکھو تم اپنی، تم چاہتے ہو کہ تم نہیں مانتے نہ مانو، تو اپنا اس میں اللہ پر احسان کرو گے ایمان قبول کر کے، نہ مانو کوئی حرج نہیں، اپنے نقصان کر رہے ہو۔ ہم کوئی نشانی، جو نشانیاں ہم نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی نشانی نہیں ہوگی، قرآن سے بڑھ کر کوئی نشانی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کے معجزات سے بڑھ کر اور کون سا معجزہ سکتا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، پھر حضور کے کتنے معجزات ہیں، تم صرف حجت کرنا چاہتے ہو، اور یہ اپنے نبی کا شکر ادا کرو کہ تمہارے نبی کی دعا ہے کہ اس نے دعا کی ہے انہوں نے کہ یا اللہ میری امت کو یک مشت ہلاک نہ کرنا جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوا کرتی تھیں، تو اگر نہ منہ مانگا معجزہ طلب کرنے کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی قوم نے منہ مانگا معجزہ طلب کیا اور اس کے بعد اگر ایمان نہیں لائے اللہ ساری قوم کو ہلاک کر دیا، کیونکہ منہ مانگا معجزے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ تم نے تو مانگے معجزے طلب کیے، پھر بھی اللہ نے تمہیں مہلت دی، اب پھر مطالبہ کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ لہٰذا اس سے پہلے لوگوں نے یہ بات کی تھی، در حقیقت ان کے دل ملتے جلتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے واضح حکم اتار دیے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اگلی میں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کی حق مذہب دے کر، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کتاب دے کر، حق مذہب دے کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ غم نہ کیجئے میرے پاک پیغمبر، آپ سے سوال نہیں ہوگا جہنمی لوگوں کی وجہ سے کے بارے میں کہ آپ کی امت کے اتنے لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، میرے پاک پیغمبر اس کا جواب دیجئے، آپ سے سوال نہیں۔ اور آیت کے پہلے ایسا دیکھیے، حق مذہب دیا، حق کتاب دی، حق پیغمبر اتارا اللہ کی جانب سے ہوگا۔ آپ کی 2 صفتیں اللہ نے ذکر کی، بشیرم و نذیرا۔ بشیر اس معنی میں ہے، آپ بار بار کہتے تھے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، جو کتاب اللہ کی بات مانے گا، جو میرے اوپر ایمان لائے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس کی خوشخبری دیتا ہوں؟ جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کتنے حدیثیں اتنی ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو یہ کام کرے گا اور مجھ سے جنت کی خوشخبری لے لے؟ کون ہے جو اپنے 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان کی، ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی، اس کی حفاظت کی ذمہ دے دے کہ میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گا۔ کتنی حدیثیں بھری پڑی ہیں، آپ نے بار بار کتنے صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ آپ اس معنی بشیر ہیں، بشارت سنانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیرن، نذیر میرے آقا کی صفت ہے، میں نے آپ کو یہ فرق پہلے بتایا تھا، نذیر اس ڈر کو کہتے ہیں جس کے اندر شفقت والا مادہ ہوتا ہے۔ ایک وہ سزا ہے، ایک وہ ڈر ہے جو باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں علاقے میں نہیں جانا، فلاں راستے پہ نہیں جانا، وہاں کیا ہے، وہاں خطرہ ہے، یہ نقصان ہوگا، اگر جاؤ گے میری نافرمانی کرو گے تو لوٹے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ اور ایک ڈرانا ہوتا ہے کسی ظالم کا، جس گربان پکڑ کر ہتھیار کے زور پر ڈرایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے خوف۔ نذیر اس شفقت والے ڈراوے کو کہتے ہیں جس کے اندر محبت ہوتی ہے، اور نبی نذیر ہوتا ہے، نبی دہشت پھیلانے والا نہیں ہوتا، نبی ڈر سناتا ہے، اگر میری بات نہیں مانو گے، میں نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے، میں نے بتلا دیا یہ راستہ غلط ہے،
یہ راستہ اچھا نہیں ہے. کل قیامت کے دن یوں نہ کہنا کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلایا نہیں تھا, میں نے بتلا دیا, آج نہیں مانو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اب پھر بھی اللہ کے نبی غمگین ہوتے, پریشان ہوتے, پتہ چلتا فلاں امتی کا مر گیا, فلاں لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لائے, میرے علاقے کے, میرے قبیلے کے, میرے سگے چچا میرے ایمان نہیں لایا, میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے. دکھ ہوتا, تکلیف ہوتی. اب ایک شبہ پڑ گیا تھا کہ آیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال ہوگا کہ آپ کی امت کتنے لوگ جہنم میں کیوں گئے, کیا آپ نے محنت نہیں کی تھی؟ کوئی دنیا کا کوئی انسان جرت کر سکتا ہے اور وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, کہ نبی نے اپنی نبوت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تھا, یا نبی کے اخلاق اچھے نہیں تھے, یا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت نہیں دی تھی جس طرح دعوت دینے کا حق تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع پر کیا فرمایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ دین پہنچایا نہیں, دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے. میرے پاک ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ نے تو ایک امت پر بعد میں تکلیف آنے دی, سب سے پہلے آپ نے اوپر جی لی. اگر حضور کے اخلاق بلند, حضور کی دعوت مکمل, حضور کی محنت مکمل, حضور کا اخلاص مکمل, اس کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لے آتا تو اس میں اللہ کے نبی کی کوئی شان میں کمی نہیں آئے گی. تو آج یہ جو دعویٰ میں اس لیے زور بات پر کیوں دے رہا ہوں, آج اگر اس بات کے اوپر میرے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے, کسی بڑے عالم دین پر تنقید کرتا ہے, کسی جید عالم دین پر تنقید کرتا ہے, بھائی در حقیقت یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, در حقیقت یہ جو لوگ کفر کے اندر جا رہے ہیں, یہ آپ کی کمی ہے, آپ دین پہنچا نہیں رہے, یا آپ کے اندر اخلاص میں کمی ہے. ضرور ہے اخلاص کا اثر بڑا ہوتا ہے, دعوت کا اثر ضرور ہوتا ہے, دعوت دیتے رہو, لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو زبردستی منوانا نہ نبی کا کام ہے نہ نبی کے ورثاء کا کام ہے. یہ کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچ گئی, حتیٰ کہ ہمارے فقہا کا ایک مسئلہ سن لیجئے, فقہ حنفی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے حضرات کا یہ مسلک ہے کہ صبح کی اذان ہو گئی, کسی بھی نماز کی اذان ہو جائے, اب نماز کے بعد باقاعدہ گھر گھر جا کر یا باقاعدہ سپیکر پر الگ اعلان نہیں کیا جائے گا لوگوں نماز پڑھاؤ. کیوں؟ دعوت پہنچ گئی. اذان خود دعوت ہے, اس کو بولتے ہیں تصویب, کہ اعلان کیا جائے, دروازے کھٹکا کر کہا جائے بھائی آؤ نماز پڑھیے. ہاں یہ تصویب مکروہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک, کیونکہ پھر اس کے مطلب اذان کی تو اہمیت ختم ہو گئی, لوگ دوسرا اذان پر آ رہے ہیں, اذان کا جواب تو نہیں دے رہے. در حقیقت اذان چونکہ نماز کی دعوت تھی, اذان کی تو اہمیت ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ اذان ہوتی, حضرت بلال اذان دیتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے, امی عائشہ صدیقہ کو بیدار فرماتے, اپنی جس حجرے سے گزرتے جاتے آواز دیتے چلے جاتے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھیے. راستے میں اگر کوئی مل جاتا نماز کی دعوت, اگر کوئی سویا ہوا اس کو بیدار کر دیتے, یوں آ رہے ہیں, راستے میں آ رہے ہیں, دیتے چلے جا رہے ہیں, مسجد آ کر پہنچ جاتے, اگر باہر سے تشریف لاتے, وگرنہ تو آپ حجرے کے اندر باہر تشریف ہوتے, حجرے سے نکل کر فوراً مسجد آ جایا کرتے تھے. تو یہ معمول تھا, الگ دعوت دینا. تو یہ مطلب ہے دعوت دین پہنچانا, دعوت دینا مسلمان کی ذمہ داری اور اس امت کی ذمہ داری ہے. اپنا حق ضرور ادا کیجیے, لیکن اس وجہ سے دل میں غم نہ کیجیے کہ میری دعوت کے باوجود وہ نہیں کہ ایمان قبول کرا تو اس کا کہیں میرا قصور ہے. ہم نے اپنا طریقہ ادا کر دیا, ہم نے اپنا حصہ ادا کر دیا. اب اگر مثال میں اس کی ایک اور دیتا ہوں, اگر کوئی یہاں کا نمازی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جی مولوی صاحب نے, جی مفتی صاحب نے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا. کیوں جی, آپ کو کیوں نہیں پڑھایا؟ جو عشاء میں تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا, انہیں چاہیے تھا میرے گھر آتے اور مجھے قرآن مجید کی تعلیم دیتے. کہ اشکال ہے, یہ اشکال بنے گا نہیں. امام بخاری سے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم ہیں, وقت کے گورنر نے, جو علاقے کا گورنر تھا, اس نے کہا میرا بیٹا عام لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر بخاری شریف نہیں پڑھے گا, آپ ایسا کیجئے میرے گھر آئیے اور میرے گھر آ کر میرے بیٹے کو بخاری شریف کا درس دیا کریں. امام بخاری نے فرمایا تھا میں حدیث کی توہین نہیں کروں گا کہ تیرے گھر آ کر تجھے پڑھاؤں, اگر تجھے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے تیرے بچوں کو تو میرے درس کے اندر آنا پڑے گا. اس نے کہا یوں نہیں ہوگا. اس نے کہا پھر یوں ہوگا, میرے بچے آئیں گے
آپ عام لوگوں کو الگ درس دیں گے، میرے بیٹوں کو الگ درس دیں گے، فرمایا میں یوں بھی نہیں کروں گا، ہاں الگ بیٹھنا چاہیں لیں درس ایک ہی دوں گا۔ اس نے کہا پھر ایسا کروں وگرنہ میں اس کے خلاف کوئی اور کام کروں گا۔ فرمایا تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ مجھے شہر سے نکال سکتا ہے، مجھے شہر بدر کر دے، امام بخاری شریف کی توہین نہیں کرے گا۔ یہ سلف کا طریقہ کار تھا۔ تو پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، تو وقت نکالنا پڑے گا دین کے لیے۔ آپ پوچھیں علماء دستیاب نہ ہو، مسئلہ نہ بتلائیں، وہ الگ بات ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے۔ جو بندہ بیان کرے، وقت بھی دے، اور پھر کوئی کہے کہ وہ اس کا الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ان کو خود ان سب کو سب پتہ ہے، لہذا ان کا اپنا الزام انہیں خود دینا پڑے گا۔ اب آگے آئیے جی اگلی آیت، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے الیہود یہود، وَلَا النَّصَارَىٰ اور یہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ پورے طور پر اتباع کر لیں ان کے دین کی۔ کل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کا بتلایا ہوا راہ جو ہے، ھو الھدی وہی حقیقی راہ ہے، اللہ کا دکھایا ہوا راہ، اللہ کا بتلایا ہوا راستہ وہی حقیقی راستہ ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور البتہ اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، اگر آپ اتباع کرو گے ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، نہ کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بڑی سخت آیت ہے۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر کہتے ہیں نا آپ ہماری یہ بات مان لیں ہم مومن ہو جائیں گے، عیسائی آ جاتے ہیں آپ ہماری یہ بات مان لیں ہم مومن ہو جائیں گے، یعنی ہماری خواہشات کے مطابق مسئلہ بیان کریں تو پھر تو ہم آپ کے نمازی بنیں گے، پھر تو ہم آپ کے مقتدی بنیں گے، پھر تو ہم آپ کی بات کو سنیں گے، وگرنہ نہیں سنیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یا یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کامل طور پر یا یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں۔ یہودی چاہے گا کہ آپ یہودی بن جائیں، عیسائی چاہتے ہیں کہ آپ عیسائی بن جائیں، اگر آپ اس کے علاوہ ایک بات بھی ان کی منشا کے خلاف کہیں گے نا، یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ قانون ذکر کر دیا کہ دین کسی کی خواہش کے مطابق مسئلہ نہیں ذکر ہوگا۔ کوئی بندہ چاہے کہ میرے مرضی کے مطابق مسئلہ ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ مسئلہ وہی ہوگا جو اللہ نے حکم دیا یا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے، چاہے کسی کو پسند آئے، چاہے کسی کو پسند نہ آئے، حقیقت جو ہوگی، مسئلہ جو ہوگا، فرمایا وہ ذکر کرتے رہیے، یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا کی دولت لٹا کر دیکھ لیجئے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا لوگ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی عیب نکالتے رہیں گے۔ آپ وہ مشہور مثال بنی ہے نہ وقت ہے اتنی کا کہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ دنیا کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں، تو دین کے معاملے میں کیسے راضی ہوں گے؟ آپ نے اپنی حجت، آپ نے اپنی تعویل نکالیں گے۔ فرمایا آپ خالص ہو کر اللہ کا دین سنائیے، حقیقی راہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اس کی جانب بلائیے۔ خبردار میرے پاک پیغمبر، یہ اللہ کی نبی کو حکم ہے، سنانا امت کا مقصود ہے اپنے بندوں کو۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، والا ان اتبعت اہواءہم، البتہ اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی نصیر ہوگا۔ ولی اور نصیر وہ کہتے ہیں ایسے دوست کو جو مصیبت آنے نہ دے یا آ جائے تو اس کو ٹال دیا کرتا ہو، اللہ کہتے ہیں کوئی سفارشی نہیں ملے گا، نعوذ باللہ نقلک۔ اللہ کے نبی نے تو ایسی کوئی بات نہ، خواہشات پہلے چلتے تھے نہ بعد میں چلنا تھا، نہ کوئی ایسا کوئی ممکن تھا۔ یہ مطلانا مجھے اور آپ کا مقصود تھا۔ آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا، اب مسئلہ پتہ چلنے کے بعد بھی اگر کوئی دین میں حجت نکالے گا کسی کی رعایت کرنے کے لیے، دین میں ڈنڈی مار لے گا، فرمایا اس بندے کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخری آیت دیکھیے،
فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عطا کی ہم نے الکتاب کتاب یعنی تورات اور انجیل، یتلونہ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس کو پڑھتے بھی ہوں، اس کو پڑھنے کا حق ہو، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ یہودی کچھ عیسائی وہ ہیں جو کتاب اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کے اندر لکھی علامات کو جانتے ہوئے میرے پاک پیغمبر پر ایمان لے آتے ہیں، فرمایا یہ لوگ واقعتاً حق پر ہیں، یہ سچ پر ہیں۔ اور ومن یکفر بہ، جو کوئی کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، پس وہ یہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر کوئی دین نہیں چڑھا رہے، اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ اگر نہیں ایمان لائیں گے تو نقصان کریں گے، نئی دین سیکھیں گے تو نقصان کریں گے، نئی کسی بات کو تسلیم کریں گے تو نقصان کریں گے۔ حقیقت وہی ہوگی جو فرمایا، جو اللہ نے ذکر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کا روح سخن ذکر کر کے آگے بھی انہی کے متعلق باتیں ساری آئیں گی، سورۃ بقرہ میں اکثر مضمون انہی کے متعلق ہے۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کجی، دین کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، دین کے معاملے میں مداہنت اختیار کرنا، اس کی اجازت کبھی بھی نہیں ہے۔ لہجہ اخلاق اچھے ہوں، گالی گلوچ سے اجتناب کیا جائے، مسئلے کی حقیقت بتلا دی جائے، اس کے بعد مانے نہ مانے، کوئی نہیں مانتا، کوئی تسلیم نہیں کرتا، آپ پہ نہ کسی بعد میں کسی سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی شب ہے، درود شریف کی کثرت، جمعہ کے اعمال کی کثرت، اور جمعہ کے دن کے اعمال کے اندر اس بات کی کوشش کیا کریں کہ جمعہ والے دن اپنے اپنے کام وقت سے پہلے انسان کر کے اول وقت میں پہنچے، مسواک، خوشبو، اچھے کپڑوں کا استعمال، غسل، یہ تمام سنتوں کا لحاظ ایک ایک سنت کے اوپر بڑا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔